کریں, اور خاص طور پہ بچوں کو ذکر کرنا سکھائیں. ان کے اندر بھی ایک کامنس آتی, ایک سکینت آتی ہے. ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں تو بچے ہی ہیں, ابتدائی عمر سے, چھوٹی عمر سے کہ چلو یہ پڑھو, انگلیوں پہ گنتے ہیں, اچھا تم نے کتنی دفعہ پڑھ لی, کتنے جنت میں درخت لگائے, تو آہستہ آہستہ ان کو عادت ہو جاتی. پھر ذکر کیا کہ سب اللہ کے نام پڑھنا, اللہ کے نام یاد کرنا. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ. کتاب التوحید. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ کے 99 نام ہیں, 99, ایک کم 100. جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا, یاد کر لے گا, وہ جنت میں داخل ہوگا. من احصاها, تو احساس سے مراد ان کو گننا, ان کے معنی پہچاننا, ان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا. خالی لکھ کے یا جمع کر کے یاد کر لیا جائے اور مطلب ہی نہ پتا ہو اور اس کے مطابق عمل نہ ہو تو پھر یہ وعدہ نہیں پورا ہوتا. احساس میں ہر چیز کا جمع ہو جانا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کی حدود کی حفاظت کرنا, ان کو پہچاننا, ان کا معنی جاننا, ان کی فضیلت جاننا, کہاں پڑھنا ہے. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ کے اسماء کو گن کر محفوظ کرنے کے کچھ مراتب ہیں. بندہ جب ان ناموں کو یاد کر لیتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے, اور یہی اس کی سعادت اور نجات اور فلاح کا مرکز ہے. وہ کہتے ہیں پہلا مرتبہ ان کے الفاظ کو گننا اور شمار کرنا, دوسرا مرتبہ ان کے معنی اور مدلول کو سمجھنا, تیسرا مرتبہ ان کے ساتھ دعا مانگنا. قرآن میں آتا نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اور اللہ ہی کے لیے ہے اچھے اچھے نام, بس تم اس کو ان کے ساتھ پکارو, اللہ کے نام لے کے, جیسے یا حی یا قیوم, یا اللہ, یا رب, یا رحمان, یا رحیم, یا کریم, یا ذی الجلال والاکرام, اور باقی بھی اسی طرح. پھر ہے دعا مانگنے کے 2 مرتبے ہیں. نمبر 1 دعا العبادہ, یعنی اللہ کی تعریف ان ناموں کے ساتھ کرنا, ہمارا رب رحیم ہے, کریم ہے, تو یہ تعریف عبادت کی دعا ہوتی ہے, دعا العبادہ کہتے ہیں اس کو. اور دوسرا ہے دعا المسئلہ, طلب اور مانگنے کی دعا, کہ ان ناموں کے ساتھ پکار کے اللہ کو پھر سوال کرنا. اور اسماء حسنہ کے ساتھ, یہ نہیں کہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام بنا کے اور پھر اس سے دعا کرنا, یا موجود, یا ذات, یا شیء, اس طرح کی باتیں نہیں, بلکہ اللہ کے جو پراپر نام قرآن و سنت سے ثابت ہیں ان کے ساتھ دعا مانگنا. تو یاد رکھیے کہ اللہ کی پہچان علم کا پہلا مرتبہ ہے. سب سے پہلے جس کو جاننا چاہیے, جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے, وہ اللہ رب العزت. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ, جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. یہ علم ہر ایک پر فرض ہے کہ ہمارا خالق کون ہے, ہمارا مالک کون ہے, ہمارا رازق کون ہے, ہمارا معبود کون ہے, ہماری مشکل کشا کون ہے, ہمارا حاجت روا کون ہے, اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے باقی نام ہے پہچان. یہ علم تمام علوم سے افضل ہے, کیونکہ جب ایک انسان, کوئی بچہ, بوڑھا, جوان اللہ تعالیٰ کو جان لیتا ہے نا, تبھی اس کی زندگی درست ہوتی, تبھی اس کو واقعی ہدایت ملتی, تبھی وہ اللہ کے لیے سب کچھ کرتا ہے, تبھی اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے, تبھی وہ حلال حرام کی تمیز کرتا ہے, کیونکہ یہ سب کچھ کرنا اس کے لیے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور اگر ہم اللہ ہی کو نہیں پہچانتے تو عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ تو پہلا کام اللہ کی پہچان ہے, اللہ کی معرفت, خود بھی اور اپنی آل اولاد کو بھی اور اپنے آس پاس کے لوگوں. اور اللہ کی پہچان کے لیے اللہ کے ناموں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. پھر اس سے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے. جتنا جتنا آپ اللہ کو زیادہ جانتے چلے جاتے ہیں اتنا اتنا آپ کا ایمان بڑھتا ہے. اسی لیے اس کو اشرف العلوم کہا گیا کہ تمام علوم کا سردار ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھنے, یاد کرنے, جاننے, سمجھنے کے بارے میں کچھ اصول و قواعد ہیں. اس میں پہلی بات یہ کہ اللہ کے تمام نام توقیفی ہیں, اس میں عقل کی کوئی گنجائش نہیں, یعنی بذریعہ وہی معلوم ہوئے. ہم اپنے پسند سے اللہ کا کوئی نام نہیں رکھ سکتے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے تو میرا دل چاہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام رکھ دوں, خود سے کوئی رکھ دوں, یہ نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے, کسی انسان کو, کسی بشر کو, کسی جن کو, کسی فرشتے کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی پسند سے اللہ کا کوئی نام رکھ دے اور اس سے اس کو پکارنا شروع کر دے اور اس کی لاجک صرف یہ دے کہ یہ تو محبت کی بات ہے اور میں محبت سے یوں پکارتی ہوں اللہ کو. نہیں, اس کی اجازت نہیں, کیونکہ جتنا اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو جانتا ہے ہم نہیں جانتے, اور جتنا اس نے چاہا ہمیں اپنے بارے میں علم دیا اور وہ علم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے, تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. پھر اسی طرح دوسری بات یہ کہ اس بارے میں کتاب و سنت سے آگے نہ بڑھیں. عقل, رائے, خواہش. امام احمد کہتے ہیں اللہ کی صفت نہیں بیان کی جائے گی مگر وہی جو خود اس نے اپنی ذات کی بیان فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. ہم قرآن و سنت سے آگے نہیں بڑھیں گے, خود یا کسی عالم یا کسی اور انسان کے بتائے ہوئے نام کے مطابق نہیں کام کریں گے. پھر اگلی بات یہ کہ اللہ کے ناموں میں الحاد سے بچنا چاہیے. الحاد سے
الحاد کا مطلب کیا ہے؟ سیدھے رستے سے ہٹ جانا. لحد ہوتی ہے نا وہ قبر، بغلی قبر ہوتی ہے، نیچے گڑا کھودتے کھودتے سائڈ پہ قبر کھودنا شروع کر دیں. تو اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے اللہ کے کسی نام کا انکار کر دیا جائے، یا نام جن صفات پر دلالت کر رہے ہیں ان کا انکار کر دیا جائے. جیسے امت میں کچھ ایسے فرقے گزرے ہیں کہ جو یہ کام کرتے رہے. پھر اسی طرح بغیر تحریف، تعطیل، تکییف اور تمثیل کے اسماء و صفات پر ایمان لانا ضروری. تحریف یعنی خود تبدیلی کرنا، تعطیل یعنی کسی صفت کو معطل کر دینا، تکییف کسی کیفیت کو بتانا، تمثیل یعنی مثال بیان کرنا. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. پھر ایک اہم بات یہ بھی یاد رکھیے کہ 99 تو ہمیں بتایا گیا کہ اتنے تو کم از کم یاد کر لو، لیکن یہ یاد رکھیے اللہ کے صرف 99 نیمز نہیں ہیں، وہ اس سے زیادہ ہیں. اس لیے بعض کتابوں میں آپ کو زیادہ بھی ملیں گے، لیکن یہاں مراد کیا ہے کہ یعنی اتنے تو زبانی یاد کر سکتا ہے انسان، یا آسانی سے ہر ایک کو معلوم ہو ہی سکتے ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک. اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر نام کے واسطے سے دعا کرتا ہوں، وہ نام جو تو نے اپنی ذات کے لیے رکھے، یا جو نام تو نے اپنی کتاب میں اتارے، یا وہ جو اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھا دی، یا وہ نام جو تو نے اب تک اپنے خزانہ غیب میں محفوظ رکھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ نام تو خزانہ غیب میں ہے. اور جیسے حدیث شفاعت میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کی تعریف کرنے کے لیے وہ کچھ سکھائیں گے جو اس سے پہلے نہیں سکھائی ہوگی وہ تعریف. تو اس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف بیان کریں. یعنی وہ علم ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں، وہ قیامت کے دن دیا جائے گا، جس کی بنا پر آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، پھر دعا کریں گے، اور پھر آپ کو شفاعت کا اذن دیا جائے گا. جو شفاعت کبریٰ کی حدیث آتی ہے، اللہ نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ایک کارڈ ریوائز کر کے چھاپا تھا، جس میں قرآن اور سنت کی دلیل سے وہ نام دیے گئے ہیں. اور باقی تاج کمپنی کے چھپے ہوئے نام، ان میں کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ کے نام نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں جن سے لوگوں نے خود نام بنا لی. جیسے المذل اللہ کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کا نام نہیں ہے، لیکن ذلت دینے والا اللہ ہے. تو ذل من تشاء، تو اس سے لوگوں نے نام اسم فائل کر کے تو مذل بنا لیا. تو یہ نام نکال دینے چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن و سنت سے نہیں ملتے. تو کچھ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، صفات ہیں، اور کچھ افعال بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا کرتا ہے. تو قرآن سے ہمیں وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ. حدیث نمبر 44، پورے یقین کے ساتھ دعا کرنا. دعا بھی ذکری کی ایک قسم ہے. ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعوتم اللہ فاعزموا فی الدعاء ولا يقولن احدكم ان شئت فاعطنی فان اللہ لا مستکرہ له. انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ کو پکارو تو پکارنے میں عزم رکھو، یعنی اچھی طرح پکارو، اور تم میں سے ہرگز کوئی یوں نہ کہے کہ اگر تو مجھے چاہے تو عطا کر دے اور چاہے تو نہ کرے. یعنی لکھا ہوا نہیں یہاں، لیکن مطلب یہی بنتا ہے، کیونکہ اللہ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو یہاں دعا مانگنے کا ادب سکھایا گیا ہے کہ دعا پورے یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے. یا اللہ تو دے سکتا ہے، تو مجھے عطا کر. یہ نہ کہے تو چاہے تو عطا کر، وہ تو دینے پہ قادر ہے. اس سے پورے یقین اور عزم کے ساتھ دعا کریں. اسی طرح دعا مانگنے کے کچھ اور آداب بھی ہیں. مسئلہ یہ کہ غافل دل سے دعا نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا. پھر یقین سے دعا کریں کہ قبولیت کا یقین ہو کہ نہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے. یہ نہیں پتہ نہیں سنے گا کہ نہیں، بہت مانگی ہے ابھی تک تو ہماری بات نہیں مانی گئی، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، میری تو سنتا ہی نہیں. نعوذ باللہ، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. کہ اللہ آپ کے تو بس میں ہے سب کچھ، آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح بغیر ہچکچاہٹ کے رب سے دعا کرنی چاہیے. کس سے؟ بغیر ہچکچاہٹ، پورے یقین سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی اللہ کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کرے تو وہ زیادہ سے زیادہ مانگے، کیونکہ وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہوتا ہے عز و جل سے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. پھر خشوع و خضوع اور عاجزی سے مانگے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین. پھر گریہ و زاری، رو دھو کے مانگے. آپ دیکھیں اس طرح بچے جب انہیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو بلا وجہ بھی رونا شروع کر دیتے ہیں. تکرار اور اصرار سے دعا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات 3 بار ایک دعا دہراتے تھے. آپ نے فرمایا جس شخص نے 3 بار اللہ سے جنت مانگی تو جنت کہتی ہے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو شخص 3 مرتبہ آگ سے پناہ مانگے تو دوزخ کہتی ہے اللہ اس کو آگ سے پناہ دے دے. پھر دعا میں جلد بازی نہ کریں. تو بندہ جب تک جلد بازی نہ کرے دعا قبول کی جاتی رہتی. یعنی جلد بازی کیا ہے کہ مایوس ہو کے انسان تھک جائے اور دعا مانگنا چھوڑ دے، یہ نہیں ہونا چاہیے. جی استاذہ، جو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے اور جو ان کی صفات ہیں یہ ریلیٹ کرتے ہیں نا آپس میں؟ اس کی ساری صفات اس کے ناموں میں، یعنی ناموں میں ہی اس کی صفات. یعنی ذکر کی ایک قسم جو ہے نا غور و فکر بھی ہے کائنات میں، اور اس کے ذریعے اللہ کو یاد کرنا.
کیونکہ جتنی تقصیر ہم کرتے ہیں کمی کوتاہی دعا میں، وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی پہچان نہیں ہوتی. آپ دیکھیے جب ہمیں لوگوں کی پہچان ہوتی ہے نا کہ کون کتنا سخی ہے، تو ہمیں اسی کے مطابق توقع ہوتی. امی سے عیدی اتنی ملے گی اور ابا سے اتنی ملے گی، کیونکہ ہم دونوں کا مزاج پہچانتے ہیں کہ کون کتنا دیتا ہے. اسی طرح خالہ، مامی، دادی سب کا پتا ہوتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے. تو اگر انسانوں کا تھوڑا بہت ہمیں پتا ہوتا ہے اور اس کے مطابق ہی ہماری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، تو جس کو اللہ کا پتا چل جائے کہ وہ کیا عظیم ہستی ہے، پھر اس کی دعا کی ایکسپیکٹیشن کتنی بڑی ہوگی کہ وہ کیا کچھ نہیں دے سکتا اور کیا کچھ اسے مانگنا چاہیے. وہ تو کبھی مایوس ہی نہیں ہو سکتا انسان. اساتذہ السلام علیکم. یہ جو ہم لوگ الہدا میں بھی پڑھاتے ہیں نسلوں کا یوم، اس کے اندر بھی یوم عزو آتا ہے، تو کیا کوئی نیا ورژن ہے جس؟ بالکل نیا ورژن بھی ہے، کارڈز لے لیجیے اور نئے ورژن کی ریکارڈنگ بھی ہم نے کروا لی ہوئی ہے. اساتذہ محترم، یہاں پہ آپ نے بھی فرمایا نا کہ تو چاہے تو عطا کر، یہ نہیں کہنا چاہیے، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کیونکہ میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں، آپ نے بھی فرمایا نا کہ تو جو چاہے وہ عطا کر دے، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے تو چاہے تو عطا کر دے. ہاں، اگر تو چاہے تو عطا کر دے. اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کیونکہ میرے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا مجھے گھر چاہیے، اللہ اگر آپ کی مرضی ہے تو دے دیں، نہیں تو نہ سے. یہ نہیں کہنا چاہیے. بندوں کے ساتھ ہم ایسے معاملے کر رہے ہوتے ہیں نا، دینا تو دو نہیں تو نہ دو. تو اللہ کے ساتھ ایسے نہیں کرنا، یہ بے ادبی ہے. استاد